السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کی امامت ایک بہت بڑا منصب بھی ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی۔ منصب اس وجہ سے ہے کہ یہ دراصل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت والا کام ہے، یعنی اصل امام تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب جو مسجد کا امام ہوتا ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا امام کا مقام ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے، اس لیے کہ امام گویا کہ اپنے مقتدیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ ان تمام لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب اللہ کی بارگاہ میں نمائندگی کرنے کا جو کام ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری والا کام ہے کہ جن لوگوں کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں ان کی نمائندگی صحیح سے ہم کر پائیں۔ اسی وجہ سے امام کے لیے کچھ اوصاف کا ہونا ضروری ہے، اور جب بھی امام کا تقرر کیا جائے تو کوشش کی جائے کہ ایسا امام لے کر آئے جن کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں۔ لیکن یہ ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یہ جو ہم چیزیں دیکھیں کہ امام کیسا ہو، یہ اسی وقت دیکھیں جس وقت ہم امام کا تقرر کر رہے ہوں۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک امام کا ہم نے تقرر کیا، اب وہ 10 سال سے 15 سال سے ہمارے امامت کرتے چلے آ رہے ہیں اور ان میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، بہت اچھی طرح وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، لیکن پھر اچانک سے کوئی دوسرے ایک قاری صاحب ہمیں ملے جن کی قرات بہت اچھی تھی، جن کی آواز بہت خوبصورت تھی، تو صرف اس وجہ سے کہ ان کی آواز بہت خوبصورت ہے ان کو جو ہے امامت پر رکھ لیا گیا، اور پرانا جو امام تھا 15-20 سال سے جو امامت کر رہے تھے ان کو جو ہے معزول کر دیا گیا۔ یہ جو مزاج ہے، یہ جو رویہ ہے، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر امام میں کوئی عیب واقعتاً اس طرح کا ہو جس کی وجہ سے نمازیں درست نہیں ہو رہی ہوں تو پھر ظاہر سی بات ان کو معذور کیا جائے گا، لیکن یہ چیز تو اس وقت دیکھنی چاہیے جس وقت کہ ان کی تقرری کی جا رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، اس طرح کی خبریں سننے میں آتی رہتی ہے کہ ایک امام صاحب 10 سال سے 20 سال سے امامت کر رہے ہیں اور اچھی طرح اپنی ذمہ داری بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن پھر اچانک سے بغیر کسی خاص وجہ کے ان کو جو ہے ہٹا دیا جاتا ہے اور ان کی جگہ پر دوسرے شخص کو لے آیا جاتا ہے۔ یہ رویہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے جس وقت بھی ہم اپنی مسجد کے لیے امام تلاش کر رہے ہوں، اپنی مسجد کے لیے ہم امام کو تقرر کر رہے ہوں، مقرر کر رہے ہوں، تو 2-4 باتیں خاص طور سے ہمیں دیکھنی چاہیے۔ لیکن ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم امام تو بہت اچھا چاہتے ہیں کہ بہت باصلاحیت ہو، عالم بھی ہو، مفتی بھی ہو، قرات بھی بہت اچھی ہو، تقریر بھی بہت اچھی کرتا ہو، اور یہ اس میں بہت اچھے اوصاف ہو، لیکن جب تنخواہ اور سیلری کا مسئلہ آتا ہے تو ہم پھر جو ہے وہاں یہ چھوٹے پڑ جاتے ہیں اور ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے، تنخواہ ہم بہت معمولی دیتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جب ہم اچھا امام چاہتے ہیں تو پھر اسی کے اعتبار سے اس کو جو ہے تنخواہ بھی اچھی دینی چاہیے۔ تو بہرحال ایک تو یہ کہ جب ہم امام کا تقرر کریں تو پہلی بات تو یہ دیکھیں، جو بنیادی چیز ہے کہ بھئی امام کی قرات ٹھیک ٹھاک ہو، یعنی وہ قرآن پاک کو مخارج کے ساتھ اور ادائیگی کے ساتھ پڑھ سکتا ہو، اس کے مخارج میں ایسی گڑبڑ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے نماز نہ ہوتی ہو، اس کو اخفا، غنہ، جو بنیادی گرامر ہے قرآن پڑھنے کی اس سے وہ واقف ہونا چاہیے۔ یہ تو سب سے پہلی شرط ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ساتھ میں اس کی آواز بھی بہت اچھی ہو، تجوید بھی بہت اچھی ہو تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، لیکن آواز کا اچھا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ بنیادی طور پر قرات کا صحیح ہونا ضروری ہے، یعنی قرآن پڑھنا اس سے ٹھیک سے آتا ہو، وہ مخارج اور ادائیگی کے ساتھ پڑھ سکتا ہو، یہ بنیادی بات ہے۔ پھر ساتھ میں اگر قرات بھی بہت اچھی ہو، اس کا لہجہ بہت اچھا ہو تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امام نماز کے مسائل سے، خاص طور سے نماز کے مسائل سے واقف ہو، یعنی یوں تو بہتر ہے کہ اس کو دین کے مسائل کا علم ہو، لیکن کم از کم یہ ضروری ہے کہ جو نماز کے مسائل ہیں، ضروری مسائل، ان سے وہ واقف ہونا چاہیے۔ اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ اگر عالم ہے، مفتی ہے اور دین کا صحیح علم اس کے پاس ہے تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ایسا امام ملے جو دینی مسائل سے واقفیت رکھتا ہو
جو دین کو سمجھتا ہو، جو زمانے کے حالات کو بھی سمجھتا ہو، اور جس میں لوگوں کو لے کر چلنے کی صلاحیت موجود ہو، اختلافی ذہن نہ ہو، جو نفرتیں نہ بانٹتا ہو، اس طرح کی چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ تو گویا کہ پہلی صفت تو یہ ہوئی کہ قرآن ٹھیک سے پڑھنا آتا ہو۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ دینی مسائل سے واقف ہو اور دین کو سمجھتا ہو، زمانے کے حالات سے واقف ہو، اور یہ تمام چیزیں مطلب اس کو آتی ہوں کہ کس طرح ہمیں مقتدیوں کو لے کر چلنا ہے، کس طرح اتحاد و اتفاق کے ساتھ لوگوں کو لے کر چلنا ہے، اس کے ذہن میں جو ہے نفرتیں نہ ہو، وہ لوگوں کو توڑنے کی کوشش نہ کرتا ہو بلکہ لوگوں کو جوڑ کر لے کے چلنے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ یہ گویا کہ دوسری صفت ہے کہ وہ ایک ٹھیک ٹھاک اچھا عالم ہونا چاہیے۔ اور تیسری صفت یہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ کسی بڑے گناہ میں علانیہ مبتلا نہ ہو، یعنی وہ کوئی اس طرح کا گناہ برسر عام نہ کرتا ہو جو بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا اگر کوئی شخص ہے جس میں جو ہے یہ خامی پائی جا رہی ہے، عیب پایا جا رہا ہے کہ اس کے گناہ جو ہے لوگوں کو معلوم ہے اور وہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے، تو پھر ایسے شخص کو جو ہے پھر امامت پر رکھنا بالکل بھی مناسب نہیں۔ پھر ایک چیز اگر ہم چاہیں تو یہ بھی مطلب اس میں دیکھ لیں، اور مطلب اچھا امام ہوگا تو اور زیادہ مزہ آئے گا اور اس سے اور زیادہ فائدہ پہنچے گا، وہ یہ کہ اس کے اندر دین کی فکر مندی بھی ہو، اس کے اندر دوسروں تک دین پہنچانے کا جذبہ بھی ہو، اس کے اندر اسلام کی خدمت کا جذبہ ہو، تاکہ وہ جس طرح نماز پڑھائے، جس طرح وہ امامت کرے، اسی طرح وہ محلے کے لوگوں کی دینی فکر بھی کرے اور لوگوں تک جو ہے دین کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرے، انہیں دین سے جوڑنے کی کوشش کرے۔ تو اس کے اندر جو ہے دعوت کا، تبلیغ کا اور پیغام پہنچانے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور دعوت کے جذبے سے مراد ہی نہیں کہ وہ کسی خاص پرٹیکولر جماعت سے جڑا ہوا ہو، اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہے دین کا جو پیغام ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ ہونا چاہیے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو، کسی بھی پلیٹ فارم سے ہو، کسی جماعت سے جڑ کر ہو یا انفرادی طور پر بغیر کسی جماعت کے جڑے ہوئے ذاتی طور پر وہ یہ کام کر سکتا ہو۔ یہ بھی جو ہے ایک اچھی چیز ہے کہ اگر اس میں جو ہے دین کی خدمت کا جذبہ ہے اور لوگوں کو دین سے جوڑنے کی فکر ہے، تو یہ ایک اچھا وصف ہے، ایک اچھی صفت ہے جو امام کے اندر ہونی چاہیے۔ تو یہ 3-4 بنیادی اوصاف ہیں، ان چیزوں کو ہمیں امام کے اندر دیکھنا چاہیے جب بھی ہم امام کی تقرری کریں۔ اور ظاہر بات ہے جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی اشارہ کیا کہ جس طرح کا ہمیں امام چاہیے اسی طرح کی ہمیں اسے سہولیات بھی دینی چاہیے، اسی طرح کا ہمیں اسے مشاہرہ اور اس کی سیلری بھی دینی چاہیے، اس کا جو ہدیہ ہے وہ اس کو دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ امام تو بہت ہم آسمان سے لانے کی باتیں کر رہے ہوں اور تنخواہ دیتے وقت جو ہے ہماری جیب سے جو ہے معمولی سی جو ہے رقم بھی نہ نکل رہی ہو، جیسا کہ آج کل ہو رہا۔ تو یہ بنیادی چیزیں، لیکن یہ اس وقت باتیں ہیں ساری کی ساری جس وقت ہم اپنی مسجد میں امام کا تقرر کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں اس وقت نہیں دیکھی جائیں گی جب امام کا تقرر ہو چکا ہو اور امام امامت کی ذمہ داری ادا کر رہا ہو، پھر ہم اس کو جج کرنا شروع کر دیں کہ اس میں یہ چیزیں پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی ہیں۔ یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر امام ہمارے ہاں مقرر ہے اور اس کی تقرری ہو چکی ہے، وہ سالوں سے یا کچھ عرصے سے نماز پڑھا رہا ہے، تو پھر اگر اس میں کوئی عیب نہیں ہے تو پھر اسی کو امامت میں باقی رکھنا چاہیے، اس کو ہٹانا بالکل بھی درست نہیں ہے، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس وقت دیکھنے کی ہیں جس وقت ہم تقرر کر رہے ہوں، لیکن جب امام مقرر ہے پہلے سے تو پھر اب جیسا امام مقرر ہے اسی کو برداشت کیا جائے اور اسی کے پیچھے نماز پڑھی جائے، الا یہ کہ اس کی وجہ سے نمازیں خراب ہوں یا الا یہ کہ اس کی وجہ سے جو ہے کوئی ایسا فتنہ اور جو ہے شر پھیل رہا ہو، تو ظاہر سی بات ہے پھر تو اس کو ہٹایا جائے گا، ورنہ اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے تو پھر اسی کو باقی رکھا جائے۔ ہمارے یہاں امامت کے تعلق سے، اماموں کے تعلق سے عجیب و غریب رویے دیکھنے میں آتے ہیں۔ مسجدوں میں ذرا سی باتوں پر جو ہے ہنگامے کیے جاتے ہیں، فتنہ اور فساد پھیلایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ امام کو پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ امام کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو ناپسند کرنے والے چاہتے ہیں کہ امام کو بدلا جائے، تو جو پسند کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امام وہی باقی رہے۔ تو یہ جو فتنے اور ہنگامے ہوتے ہیں ہمارے یہاں، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے اور ایک مسلم امت کے اعتبار سے بالکل بھی مناسب نہیں ہے، بالکل بھی موضوع نہیں ہے۔ جب کوئی امام ہے تو پھر تو اب وہ جیسا بھی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی، چاہے بظاہر وہ ہمارے ان اوصاف پر پورا نہ اتر رہا ہو جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا، تو اسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے، کیونکہ فتنہ اور فساد اور شر یہ اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو امام کسی وجہ سے پسند نہیں ہے تب بھی اس کو اسی امام کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کو ہٹانے کے لیے سازشیں کرنا، فتنے پھیلانا اور پھر جو ہے بال کی کھال نکالنا اور ہر نماز کے بعد جو ہے محفلیں لگانا اور امام کی غیبتیں کرنا، چغل خوریاں کرنا، یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ جو لوگ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے
اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ بھئی امام جو ہے وہ پورے محلے کا امام ہوتا ہے، تو اس میں ایک اجتماعی سوچ دیکھی جاتی ہے، یعنی دیکھا جاتا ہے کہ بھئی اکثریت جو ہے وہ امام کو پسند کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، اکثریت جو ہے وہ امام کے اس حامل شخص سے جو ہے جو امامت کر رہا ہے وہ اس کے اوصاف سے، اس کے کردار سے جو ہے مطمئن ہے کہ نہیں ہے۔ لہذا اگر اکثریت مطمئن ہے اور اس کا کوئی عیب ایسا سب کے سامنے نہیں ہے، تو پھر ہمیں بھی جو ہے اسی کی امامت کو تسلیم کرنا چاہیے، چاہے انڈیویجولی اور پرسنلی جو ہے وہ ہمیں امام پسند نہ ہو، اس کی کوئی چیز ہمیں پسند نہ ہو، لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمیں پسند نہیں ہے اور اس کا مزاج جو ہے وہ ہمارے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، تو ہم اس کے خلاف جو ہے ہنگامہ کھڑا کر دیں اور فتنہ شروع کر دیں، یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت زیادہ ناپسند ہیں۔ جب تمام لوگ، محلے کے اکثر لوگ جو ہے اس سے متفق ہیں، تو پھر ہمیں اپنی ذاتی رائے اور اپنی ذاتی پسند کو چھوڑ کر ہمیں بھی اس سے متفق ہونا چاہیے اور ہمیں بھی اس پر اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو یہ چند بنیادی چیزیں ہیں جو امام کی تقرر کے وقت جو ہے ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اور ایک آخری بات یہ کہ یہ باتیں ہم نے ان اماموں کے تعلق سے، یعنی ان مسجدوں کے تعلق سے کہی ہیں جہاں امام کی ضرورت ہے اور جہاں امام کو بھی مقرر کرنا ہے، یا جہاں پہلے سے امام مقرر ہے تو ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ کوئی امام متعین نہیں ہے اور وہاں جو بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں انہی میں سے کوئی نماز پڑھا دیتا ہے، تو ایسے وقت میں پھر اگر کسی مسجد میں ایسی صورت حال ہے کہ وہاں امام مقرر نہیں ہے، امام کا تقرر نہیں کیا گیا، تو پھر وہاں جب بھی نماز کا وقت ہوگا تو جو شخص قرآن ٹھیک پڑھتا ہو اور نماز کے مسائل، دین کے مسائل سے سب سے زیادہ واقف ہو، وہ جو ہے نماز پڑھانے کا زیادہ حقدار ہوگا۔ اور اس میں بھی کوئی بہت زیادہ جھگڑنے کی اور لڑنے کی بات نہیں ہوتی ہے، لوگوں کو چاہیے کہ جو بھی عالم نظر آئے، ٹھیک ٹھاک جو ہے نظر آئے کہ بھئی وہ نماز سے واقف ہے، اس کی قرأت ٹھیک ٹھاک ہے، تو اسی کو جو ہے آگے بڑھا دینا چاہیے۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پہ ہمارے یہاں لوگ فتنے اور فساد زیادہ پھیلاتے ہیں، تو یہ فتنہ اور فساد پھیلانا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اپنا مزاج ایسا بنانا چاہیے کہ بھئی ہمیں اپنی ذات سے کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا کرنا ہے، اور جیسا ماحول چل رہا ہے، یعنی جیسے امام صاحب ہیں، جیسی مسجد ہے، جیسے لوگ ہیں، جب سب مطمئن ہیں تو وہ ہم بھی مطمئن ہیں۔ بعد میں کیڑے نکالنا، مسجد کے نظام میں انگلی کرنا اور اس میں خلل پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ جو ہر مسجد میں ایک دو لوگ ہوتے ہیں، یہ ایسے لوگ اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ مسجد کا تقدس اور امام کا ادب، امام کی تعظیم یہ بہت ضروری ہے، مسجد کے آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ مسجد عبادت کی جگہ ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کی جگہ ہے، وہ سیاست کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور مسجد جو ہے وہ اپنی دل کے جذبات اور اپنی پسند اور ناپسند تھوپنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ مسجد میں تو اپنی اصلاح کی جگہ ہے، اور مسجد میں اپنی عبادت، ذکر و اذکار اور اپنے نفس کے تزکیے پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کی فکر مندی اور دین کی خدمت کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔